مولانا صاحب کی اور آپ کی کیا ڈیل ہو رہی تھی, کیا کامنالٹی تھی؟ آپ لوگوں نے ان کی پولیٹیکل بیس لے لی, آپ لوگوں نے ان کو پولیٹیکلی طور پہ کے پی سے فارغ کر دیا, اب آپ لوگ مل کے کر رہے تھے, تو لانگ ٹرم میں کیا ہے, کیا ڈیل کیا تھی آپ کی اور مولانا کی؟ آپ تو نیمیسز ہیں ایک دوسرے کے. دیکھیں جی, آپ کا پالیٹکس میں نیمیسز ہونا, جب الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ الیکشن کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, انٹرم پیریڈ کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں محمود خان اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں, ہم لوگ مختلف پارٹیز اس میں ہیں. مولانا صاحب جو ہیں ان کا پیرلل ٹریک میں سمت ہماری ایک ہے, اور وہ ہے کہ ہم لوگ یہ فارم 47 گورنمنٹ کو نہیں مانتے, اور کل جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ غلط اسی وجہ سے ہوئی ہیں, جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی الیبوریٹ کیا تھا, اس پہ تشریح کی تھی. غلط اس لیے مالک صاحب کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں, یہ بات میں مکمل کر لوں جو آپ نے کی تھی. مولانا صاحب اور ہمارا یہ جناب کہ اس وقت ہم لوگوں کے پیرلل ٹریکس ہیں, آگے جا کے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے. اکٹھے کس بیسس پہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا موومنٹ چلانے میں ہو سکتے ہیں, 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری مطلب سٹرینتھ, اسٹریٹ سٹرینتھ 2 لوگوں کی ہے اس وقت. پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن ایک چیز تو ثابت ہو گئی, مولانا صاحب نے ایک چیز ثابت کر دی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں, ڈفرینسز ریزالو ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, 56 آئٹم والا 27 آئٹم والا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بن جاتا ہے, اور یو کین گو گیٹ سم ویئر. اور جب آپ بیٹھ جائیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, بات کرنی صرف فوجیوں سے, اور فوجی آپ سے بات نہ کریں, تو آپ پھر ایک پولیٹیکل ولڈرنس میں پھرتے رہتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ آپ رانجھے ہیں جو ریگستان میں پھر رہے ہیں, اکیلے پھر رہے ہیں. آپ کی نہ آپ سے لیلا تیار ہے بات کرنے کی, نہ آپ کی لیلا کوئی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں مل کے جنہوں نے کام کیا ہے, they've gotten what they wanted. You have not gotten what they wanted. اسٹریٹجکلی لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اسٹریٹجی آپ کا سوائے اس کے کہ وقت ہمارے ساتھ ہے. یہ تو ڈائلاگز ہے نا, وقت ہمارے ساتھ ہے, وی ہیو ٹائم آن, وہ کہتے تھے نا بیٹنے والے امریکنز ہیو واچز بٹ وی ہیو ٹائم آن اے سائڈ. کیا ٹائم آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے رگڑے پڑی جا رہے ہیں, آپ کا لیڈر آپ کا درد ہے, آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے, چھڑانا تو دور کی بات ہے. لیجسلیشن آپ کے خلاف آرام سے ٹھوک کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو گئیں, ججز آپ کے فارغ ہو گئے, ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہم ٹھیک آ رہے ہیں. بالکل ہم لوگ ٹھیک جا رہے ہیں ہمارے پاس. اور آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی اسٹریٹجی غلطی نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں ہوئی ہے, ہم لوگ بالکل صحیح جا رہے ہیں, ہم لوگ مقابلہ کرتے جائیں گے. جہاں تک بات کرنے کی کا تعلق ہے, تو یہ جو الائنس ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, یہ ایک ٹیمپرری فکٹیشس, اور یہ آپ سمجھیں کہ سمبیوسس, ایک میوچل سمبیوسس ہے, ایک کامن اس کے لیے. آپ کو اور جے یو اے کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. نہیں, یہاں پہ یہ کوالٹیز ہیں, ایک سیپریٹ آپ کی بھی ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے. یہاں پہ تو یہ جس بیسس پہ آئے ہیں, یہ بیسس پہ آئے ہیں, وہ تو فارم 47 ہے. ان کی جو بیس ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ پاور بڑھانا چاہ رہے تھے, آپ دونوں وکٹم تھے, آپ دونوں مل گئے, وہ ان کا. ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا چاہتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو آ جائے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی کے کندھے پہ آنا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر ان کو کہے جی مالک صاحب آپ کی 1.5 لاکھ ووٹ ہو گئی ہے, اور اس میں آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں ڈائی ہارڈ. میں کس بات پہ پر امید ہوں؟ بیکاز جو میری لیڈرشپ کر رہی ہے, مجھے پارٹی میں گروپ بازیاں نظر آ رہی ہیں, بھلے جو مرضی کہیں. ڈائلاگس تک باہر نکلا ہے, گور خان نے مانا, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا جھگڑا حماد اظہر کا اور گنڈا پور کا, انہوں نے کہا باتیں کیوں باہر نکلتی, کہ یہ حقیقت ہے, چھوڑ دیں آپ, ہاں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. وی نو دے آر ڈفرینسز, اور ہوتا ہے پارٹیز کے اندر, سب کچھ ہوتا ہے. پارٹی لیڈرشپ کے اندر ڈفرینسز ہیں. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو عام آدمی رگڑا کھا رہا ہوتا ہے, ایم این ایز ایم پی ایس پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. لیڈرشپ وہ آپ لوگوں کی تو میمز چل پڑی ہیں کہ ورکنگ فرام ہوم والی, وہ بھی چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بچانے ہیں لوگ, سب کچھ ہے. کس بات پہ میں امید پہ ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ میں پارٹی نوز کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مالک صاحب صرف ایک بار ایم این اے جو ہیں وہ فیلڈ میں نہیں آئے تھے, اور وہ تھا 4 اکتوبر. ہر بار ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں. میں خود, آپ کو بھی معلوم ہے, لیڈ کیا ہے. جتنے پروسیشنز ہوئے ہیں, لاٹھیاں کھائی ہیں, 46 لاٹھیاں, کوئی لاٹھی چارج اپنے پیٹ پہ کھا کے مجھے بتائے نا. میرے اوپر پچھلے دنوں 5-6 دن پہلے ایک دن میں میرے اوپر 25 FIRs ہوئی ہیں اسلام آباد میں ایک دن میں, ملٹیپل. میرا تو ہر ٹائم ہر شہر میں مجھے گھومنا پھر رہا ہوتا ہے.
اینٹی ٹیررسٹ مجھ پہ میری بات سنیں نہیں میری بات سن لیں سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں نا میری جب بات ہم سن اس طرح لیں کی سٹوری سنتے ہیں جو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں آیا میں 12 ضلعوں میں گزرا نہیں میری بات سنیں اپنے لوگ نہیں بائے کرتے یار میری بات سنیں آپ یہاں پہ جناب والا جو قربانیاں ہمارا ورکر ہمارا ایم این اے ایم پی اے دے کے جو یہ آگ کا دریا جنہوں نے عبور کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو ورکر بیچارہ کب تک آگ کا دریا کھائے گا ہم لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں ورکر بھی ہے آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز اور آپ کے تنظیم کے ہیں ہم لوگ ساری ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 یہ بالکل غلط فیلسی ہے کہ جی لیڈر کیا کہتے ہیں ورک فرام ہوم ہے ایک بار ہم نے اپنے ایم این ایز کو بچایا کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے ان کو ایکسپوز کریں اور سلور پلیٹر میں آفر کریں لاسٹ 10 seconds because I have to add the thing very quickly سوائے احتجاج کے کوئی اور اسٹریٹجک پالیسی ہے یا نہیں ہے بیکاز جینوئنلی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں بیچارے سانس چڑھ گیا ہے اور جو خاص طور پہ پنجاب میں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ شاید کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے عام ورکر کے ساتھ وہ نہیں ہوتا پنجاب میں تو جس وقت گھر سے نکلتا ہے جو اس کا شروع ہو جاتا ہے وہ تو اسلام آباد پہنچنے تک فارغ ہو گیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روڈ میپ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ احتجاج کرتے جاؤ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اسٹریٹ موومنٹ بھی ماری جاتی رہے گی ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بھی ہوں گے اور سب سے اہم بات ہے یہ گورنمنٹ اپنے ہی وزن کے اوپر جو یہ بنیاد میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سنگ کی بنیاد پتھر کی نہیں ہے یہ ریت کی بنیاد ہے اور یہ اپنے ویٹ اور اس کے اوپر خود یہ دھڑام سے گرے گی اور سب سے بڑی بات جو ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں یہی وہ سوراخ بنے گا جس سے یہ شگاف لگے گا اور یہ گریں گے مجھے لگ رہا ہے آپ کی ہوپ ایز اے اسٹریٹجی ہے بٹ ہوپ نہیں ہماری اسٹریٹجی ہے ہم لوگ پہلا ہوم ورک کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنی ہوپ کرتے ہیں چلیں لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو جو ملک کے لیے وہ بہتر ہے وہ سب کے لیے ہو عمر ایوب تھینک یو ویری مچ